السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ہاروت اور ماروت کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیا ہے اور یہ ایک اہم روحانی اور اخلاقی درس فراہم کرتا ہے۔ ان کا قصہ عام طور پر انسانوں کے لیے عبرت کا باعث بنتا ہے اور اس کا تعلق جادو، فتنے اور اخلاقی امتحانات سے ہے۔ حضرت ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین پر بھیجا جب انسانوں میں جادوگری کی پھیلتی ہوئی بدعت اور فتنے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ قرآن میں ان کا ذکر اس طرح آیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دو فرشتوں کو بابل کی زمین پر بھیجا، ہاروت اور ماروت کو، اور وہ دونوں لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ واقعہ بابل کے شہر میں پیش آیا جو قدیم عراق کا مشہور شہر تھا۔ بابل میں جادوگری کی پھیلتی ہوئی لعنت اور لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا۔ لوگ جادو سے متعلق علم حاصل کر کے اس کا استعمال کرنے لگے تھے۔ ان کے اعمال میں فساد اور ظلم بڑھ رہا تھا اور لوگوں کی روحانیت کمزور ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادوگری سے بچائیں اور انہیں سکھائیں کہ جادو کے استعمال کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ دونوں فرشتے زمین پر آ کر لوگوں کو جادو کے بارے میں سکھانے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہ علم ایک سخت امتحان ہے اور اس کا استعمال کفر اور گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتے کہ اگر تم اس علم کو سیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے نتائج کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ ہاروت اور ماروت نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہیں جادو نہیں سکھا رہے بلکہ یہ صرف ایک آزمائش ہے۔ اگر تم اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ جادو کے اس علم کو سیکھنا لوگوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور جادو سیکھنا شروع کر دیا جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر تھا۔ اس دوران ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ عمل کسی بھی صورت میں صحیح نہیں اور اس کا استعمال تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ یہ واقعہ اس وقت مزید پیچیدہ ہوا جب ہاروت اور ماروت بھی ایک آزمائش کا شکار ہوئے۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو انسانوں کی طرح ایک آزمائش میں ڈالا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ وہ اس طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ایک مشہور روایات کے مطابق ہاروت اور ماروت دونوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک خطرناک عمل کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس واقعے کے مطابق دونوں فرشتوں نے جادو کے علم کے بارے میں کچھ ایسا سیکھا یا استعمال کیا جو اللہ کی رضا کے خلاف تھا۔ اس پر اللہ نے انہیں زمین پر قید کر دیا اور انہیں جادو کے اس علم کے بدلے میں ایک عبرت ناک سزا دی۔ دونوں فرشتے بابل کے علاقے میں قید ہو گئے اور ان کی کہانی انسانوں کے لیے ایک عبرت کا باعث بن گئی۔ حضرت ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں جادوگری، فتنے اور اللہ کی ہدایت کی اہمیت کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کا واقعہ قرآن میں بہت گہرے اخلاقی سباق فراہم کرتا ہے اور ان کا ذکر انسانوں کو یہ سکھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ علم اور طاقت کا استعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ بابل کے علاقے میں جادوگری کا بہت بڑا فتنہ پھیل چکا تھا۔ لوگ جادو کا استعمال ہر معاملے میں کرنے لگے، چاہے وہ کسی کا دل جیتنا ہو، بیماری کا علاج ہو یا دشمن کو نقصان پہنچانا ہو۔ جادوگری کی اس بدعت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہا تھا، وہ اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور انہیں اس کے برے اثرات سے بچائیں۔ ہاروت اور ماروت کا اصل امتحان اس وقت آیا جب اللہ نے انہیں انسانوں کے طور پر زمین پر بھیجا۔ یہاں ان دونوں فرشتوں نے لوگوں کو جادوگری کے نقصانات سے آگاہ کرنے کا عمل شروع کیا، لیکن اللہ کی مشیت کے تحت انہیں بھی ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ جادو کا علم حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف جانے کی وجہ سے ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں کو بابل میں قید کر دیا گیا۔
یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ علم کا غلط استعمال نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی سنگین نتائج پیدا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کہیں سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید اسلامی واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔